ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہی ساری باتیں کر رہے تھے کہ وہ پریگنسی کے دوران کیا کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے جو بچے کے لیے اور ماں کے لیے دونوں کے لیے یوزفل ہو, اور کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہارمفل ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر عریج, آپ یہ بتائیے گا کہ وہ ویٹ لوز کرنے کا کیا وہ ہوتا ہے کہ مطلب جب وہ بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد آفٹر پریگنسی وہ چاہتی ہیں کہ بس جلدی سے میں بالکل اپنے پرانے فارم میں آ جاؤں تاکہ وہ پرانے کپڑے نہیں آ رہے ہیں مجھے تو وہ خراب لگ رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے تو کہتے کہ یار تم تو بس ایک بچے کے بعد تم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا, یہ بنا لیا وہ بنا لیا ہے. اس طرح کی باتیں کامن ہوتی ہیں نا, یہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے. اور ڈلیوری کے بعد نا یوزلی فیمیلس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈلیوری ہوتی ہے, اچھا خود سے کوئی نہیں بھی کرنا چاہ رہا نا تو تھوڑے سے بڑے بوڑھوں کا یہ ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ کھا لو, گھی والی چیز کھا لو, ایسے کھا لو طاقت کے لیے. ایسے کہ طاقت کے لیے اگر آپ صرف سادی بالکل پلین یخنی بھی پیئیں گے نا اس سے بھی طاقت مل جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ گھی میں بھنی ہوئی چیزیں تلی ہوئی چیزیں کھائیں اور وہ ایسی چیزیں کھائیں تو آپ کو طاقت ملے گی. وہ طاقت نہیں ہوگی, وہ فیٹ سیلز بن جائیں گے آپ کے صرف, اور وہ دوسری طرح کی طاقت ہوگی, وہ جائے گی نہیں, پھر آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک تو اپنی ڈائٹ کا خود سے تھوڑا سا خیال بھی رکھنا ہے کہ آپ ہیلدی چیزیں کھائیں لیکن ویٹ گین نہ کریں. اور یہ کہ جو گین ہوا ہے اس کو لوز کرنے کا, اگر دیکھیں اگر آپ نے پریگنینسی میں ہی تھوڑا سا دھیان رکھے نا, جو ہم بتاتے ہیں کہ اتنے کیلریز آپ کو لینی ہے اتنی لینی, تو اگر آپ اتنا ہی گین کریں گے نا, جو ایک بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو نارمل فیمیل ہے وہ 10 to 15 kgs اچھا جی ایک پریگنینسی میں گین کرے, اس سے زیادہ نہیں. صحیح. اگر آپ نے اتنا کیا نا تو آپ دیکھیں گے کہ آفٹر ڈلیوری ایگزیکٹ نیکسٹ ویک میں ہی نا آپ کا صرف ایکسس جو ہوگا نا وہ 5 kg ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. صحیح. تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے 5 kg اتارنا, لیکن اگر آپ نے 25 kg چڑھایا ہوا ایکسٹرا تو وہ اتارنا امپاسبل ہو جاتا ہے پھر. اور بچے کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بیبی آ گیا تو آپ کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. آپ ایکسرسائز تو بالکل نہیں کر سکتے شروع میں, جو ٹائم نکالنا چاہتی ہیں خواتین وہ نکال لیتی ہیں, لیکن موسٹلی جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہم لوگ ٹائم نہیں نکال سکتے. تو ہم بچے کے ساتھ ہی رات کو جاگ رہے ہیں, پھر دن میں نیند آ رہی ہے, تو یہ ایکسرسائز بھی کریں اٹھ کے, اتنا مشکل کام ہے یہ نہیں کر سکتے. تو پھر ڈائٹ پہ ہی فوکس کریں کہ میں اچھی ڈائٹ لوں, آئل کا, چینی کا, یہ ساری فرائڈ چیزوں کا, روٹی چاول کا کم استعمال کریں, اور فروٹس. اچھا جی. اور نارمل لائف میں جو لڑکیاں مطلب ان میرڈ ہیں, جو ان میرڈ ہیں لڑکیاں, ان کے لیے کہ دیکھیں اگر شروع سے آپ کی اپبرنگنگ میں تھوڑا سا چیزوں کا خیال رکھا گیا نا, آپ کو فوکس کیا گیا, تو آپ کانشیس ہو جائیں گے. اور آج کل تھوڑا سا کانشیس ہو گئے, مطلب کچھ ایسا ہو نا کہ وہ بعد میں بھی پرابلم نہ ہو. پہلے تو ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی ہیں لڑکیاں, اور پھر فوری شادی ہوتی ہے, پھر یہ ان سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس کے بعد بالکل جیسے خود کو وہ کر لیتے ہیں لوگ, خواتین اکثر بالکل پاگلوں کی طرح بن جاتی ہیں کہ بس اچانک سے اتنی چینجنگ آ گئی ہے لائف میں, تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کھاؤں کس طرح رہوں, میں تو بالکل بھی وہ ہو رہی ہوں. اچھا یہ دو ایک تو ایکسٹریمز ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کھانے لگ جاتے ہیں اور ویٹ گین کر لیتے ہیں ینگ لڑکیوں میں بھی, اور ایک ایکسٹریم ہوتی ہے جو بالکل نہیں کھاتی اور ہر چیز میں ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. صحیح. وہ اتنی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, چلیں ٹھیک ہے میں کہتی ہوں شادی کے بعد ایک ایج سرٹن نہیں جاتی ہے, اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا اور آپ کو بون پینز ہو رہی ہیں کچھ, چلو وہ سمجھ آتی ہے, ایک نارمل پروسیس ہے ایجنگ کا. لیکن اگر آپ 18-19 ایئرس کے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے ہڈیوں میں درد ہے اور مجھ سے بھاگا سیڑھیاں نہیں چڑھا جاتا, تو دیٹ مینس کہ آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہے, آپ اپنے آپ کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. پتلے ہونے کے چکر میں آپ نے بالکل سب کچھ کھانا چھوڑ دیا اور وہ آپ ڈیفیشنسی میں چلے گئے. صحیح. وہ ویٹ لاس نہیں ہو رہا آپ کا, وہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بیسیکلی اپنے نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کے لیے وہی بات آ جاتی ہے, میں پھر بار بار فوکس ایک ہی چیز پہ کرتی ہوں کہ سبزیاں اور فروٹ. ہیلدی ڈائٹ کس طرح سے دیکھیں مینیج آج کل کریں؟ ایک تو ہیلدی ڈائٹ کے لیے مرغی کا کم استعمال کریں. صحیح. ینگ ایج میں بالکل بھی نہ, کوشش کریں جتنا آپ منیمم کر سکتے ہیں, بیکاز چکن ہمارے ہاں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہر جگہ چکن ہوتا ہے اور چکن کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں. صحیح. یہ آج کل جتنے بھی چکن آ رہے ہیں اس کی وجہ سے فیمیلز میں پالیسسٹک اووریز, دیٹ از سو کامن کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایوری تھرڈ گرل ہیز پالیسسٹک اووریز. اور اس کے بعد وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے بال گر رہے ہیں, ہمارے منہ پہ بال نکل رہے ہیں, ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہے, اور یہ سب کچھ ایشوز. اور بعد میں کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد بیبیز نہیں ہو رہے, انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے, اتنے سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, ریگولر مینسز ہوتے ہیں, سب کچھ سارے ایشوز جو ہے نا وہ پالیسسٹک اووری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ کہ آپ
चिकन का कम से कम इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें. दालें अगर आपने प्रोटीन लेनी है ना तो चने हैं, बीन्स हैं, दालें हैं, इनमें प्रोटीन आपको अच्छी मिल जाएगी. और बाकी सब्जियां वगैरह लें मिनरल्स के लिए, वाइटामिन के लिए, जिंक के लिए. बात औरतें टॉफी और चॉकलेट्स वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं. ये प्रेगनेंसी में जो है इसको कहते हैं पीका, जो बेसिकली और चीजें खाने के लिए अच्छा जी, तो मतलब ये चूना हार्मफुल खाती नहीं है क्या? हर चीज देखें, एक तो कुछ खवातीन आती है चूना खा रही होती हैं, कुछ होती हैं वो चॉकलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, फिर वो ये होता है शुगर लेवल का, इंसुलिन का इशू हो जाता है, कोई भी इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं. और आप ये जो चीजें सारी खा रहे हैं, आपके बेबी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा जो उसको चाहिए. फॉलिक एसिड चाहिए, वाइटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, ताकि उसका ब्लड अच्छा बने, उसका एक आयरन का सब कोई नहीं है, वो आप नहीं खा रहे. और आप जंक फूड खा रहे हैं या कोई और चीजें खा रहे हैं जो खाने के लिए नहीं है, जैसे मिट्टी हो गई, चूना हो गई, कच्चे चावल हो गए, इनका कोई फायदा नहीं और न्यूट्रिएंट कुछ नहीं मिल रहा आपको. तो ये इनको कवर करने के लिए अच्छा होता है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, बिकॉज वेन यू विल डिस्कस तो वो आपको बताएंगे कि आप इसकी जगह ये लें या इसको कैसे अल्टरनेट ये करने, अगर बहुत ज्यादा दिल चाहता है, क्रेविंग हो रही है तो उसको थोड़ा सा आप ना क्रेविंग को रोकने के लिए कुछ वो कोई चीज आपको दे देंगी ताकि आपके मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए या आपके कोई हार्मोन्स बैलेंस आउट हो जाए थोड़े से, तो वो करते हैं. और फिर सप्लीमेंट्स पे या तो दे दें कि बिल्कुल नहीं किसी से खाया जा रहा, वो खाना नहीं खा सकता, बस मैं तो ये टॉफी खानी है, तो फिर कोई ड्रिंक में सप्लीमेंट्स आजकल आते हैं वो देते हैं. और ये बच्चों का शुगर लेवल अचानक से, मतलब जैसे डिलीवरी हुई 1-2 दिन के बाद पता लगता है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका शुगर लेवल जो वो बहुत बढ़ा हुआ है, वो उन्हीं मदर्स में होता है जो डायबिटिक होती हैं एक्चुअली. अच्छा. तो या फिर आपकी फैमिली में इतना ज्यादा रन कर रहा होता है कि वो आजकल बच्चों में इनबॉर्न आ जाते हैं जीन्स के थ्रू. तो वो ये कि पहले से मॉनिटरिंग और काउंसलिंग, इसी वजह से काउंसलिंग कहते हैं कि जेनेटिक डिजीजेस की काउंसलिंग हो जाए और थोड़ी सी मॉनिटरिंग हो जाए कि अगर किसी में कोई डिजीज है, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी के पेशेंट्स भी होते हैं, उनको भी रहते हैं, वो कंसीव करती हैं फीमेल्स, तो उनको कैसे मॉनिटर किया जाए ताकि बेबी में ना ट्रांसफर हो, और अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो सारी चीजें जो है वो फिर देखनी पड़ती हैं. और ऐसी खवातीन को क्या चाहिए कि कितने टाइम से वो टाइम टू टाइम खाना खाएं और किस टाइम वो वॉक करें? देखें, जो अगर डायबिटिक है फीमेल, ठीक है, और प्रेग्नेंट हो गई है, तो पहले ये कि उसकी डॉक्टर वो सारा टेस्ट करेंगी कि शुगर कंट्रोल्ड है नहीं कंट्रोल है. इन केस वो कॉल आ गई जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. जी बोले. वालेकुम सलाम. जी, डॉक्टर साहब से पूछना है कि बाल बच्चियों को शादी से पहले कोई प्रॉब्लम होता है थायराइड का या किसी चीज का, तो अक्सर कहते हैं कि वो प्रेगनेंसी में फिर उनको ज्यादा वो होता है, बेबी के लिए डेंजरस होता है. जो मेंटली रिटार्डेड या इस तरह के जो बेबी पैदा होते हैं वो थायराइड के प्रॉब्लम से होती है. तो डॉक्टर क्या प्लीज ये बता सकेंगी कि बता दें कि बच्चे के लिए प्रेगनेंसी में माँ को भी अगर कोई हो तो वो बच्चे में आ जाती है सारी बीमारियां या इस किस्म के प्रॉब्लम थायराइड का या शुगर का या इस टाइप की कोई अगर माँ को हो तो वो बच्चे में आती है. अच्छा, आपको पता करना है. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. अभी वो शुगर का तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, तो वो थायराइड का भी एक्चुअली ये कि थायराइड हार्मोन जो ना आजकल वो भी बहुत कॉमन हो गया है. अगर आप कराएं तो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन हो चुका है. हाइपर की तो कम है, हाइपो बहुत कॉमन है कि मतलब थायराइड रिलीज नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से भी वेट गेन हो जाता है. एक तो ये कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है किसी वजह से तो टेस्ट करा के या किसी से कंसल्ट करें. मेरे पास आते हैं, मैं उनको लिखती हूँ कि डाइट वाइट का पूछती हूँ, टेस्ट जरूर लिखती हूँ, इंसुलिन, ब्लड शुगर और थायराइड, ये आप टेस्ट बेसलाइन टेस्ट होते हैं, थोड़े से करा लें आप. तो थायराइड अगर आपका कोई भी थायराइड या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, हाइपो कम, हाइपर ज्यादा, दोनों में अगर जो है ना वो ये कि आपको डॉक्टर बताएगा कि आपने इसमें मेडिकेशन लेनी है. कभी कभी ऐसे होता है कि आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है, उसमें इतना इशू नहीं है. वो फिर ये कि आपका सिर्फ वेट गेन हो रहा है तो वो आप थोड़ा सा मॉनिटर कर लेंगे 6 महीने बाद आप चेक करा के या कुछ ऐसे. और ये कि अगर बहुत ज्यादा है और आप मेडिसिन पे तो वो कंट्रोल होना चाहिए. सही. जिनका बेसिकली थायराइड कंट्रोल नहीं होता ना, उनमें मेंसेस का इशू हो जाता है और फिर इनफर्टिलिटी उस वजह से आती है कि वो साइकिल रेगुलर नहीं हो रहा,
پرابلم ہو جاتی ہے کنسیو کرنے میں. اس میں مینٹل یہ پوچھ گئی تھی کہ ڈسیبلٹیز وہ نہیں, لیکن یہ کہ ویسے گروتھ آپ کو مانیٹر کرنی ہوتی ہے, اور میڈیسن جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے تھائرائڈ کی. جب وہ لے رہے ہوتے ہیں میڈیسن تو پھر یہ کہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ زیادہ کرانے پڑتے ہیں کہ بیبی کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ٹھیک ہو رہی. وہ ویسے نارملی اس کے سے نارملٹیز نہیں آتی, کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے زیادہ. یہ کہ باقی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے میڈیسن جو بھی لے رہے ہیں آپ, کوئی مسئلہ ہے تو اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کریں, مینیج کریں, اور خود سے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. تو بس یہ آتے ہیں کامن ہے, بہت کامن ہو گیا آج کل. صحیح. اچھا جی ناظرین, اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے. انفیکٹ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور ڈاکٹر عریج کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں, کیونکہ وہ بزی ہوتی ہیں بہت زیادہ, ظاہر سی بات ہے اپنی کلینک میں ہوتی ہیں, پھر اور ساری چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے, اس کے باوجود آتی ہیں یہاں. اور جب یہ یہاں آئیں تو پھر آپ کال کیا کریں, ان سے ڈائریکٹ پوچھا کریں بہت ساری پرابلمس, جو بھی آپ کی جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ڈسکس کر لیا کریں, پوچھ لیا کریں. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اور کل ابھی ہمارا آپ کی فرمائشی پروگرام اسٹارٹ ہونے والا ہے. ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک میں. بریک کے بعد جب ہم ریٹرن ہوں گے تو پھر ہم آپ کی فرمائشی پروگرام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, چائے وغیرہ پیئے, مارننگ ٹائم انجوائے کریں.